بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی انسان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ میں بھی حج پر گئی تھی۔ مجھے حج کی سعادت میرے شوہر کی وجہ سے حاصل ہو رہی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے حج پر لانے کا انتظام کیا تھا۔ یہ میری بہت پرانی خواہش تھی، مگر میری نیت خالص نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی میری نظر خانہ کعبہ پر پڑے گی، میں سب سے پہلے ایک ہی دعا مانگوں گی کہ اللہ میرے شوہر کو بانجھ کر دے، اسے مزید اولاد نہ ہو، کیونکہ میں اب اولاد نہیں پالنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کے اس سے پہلے ہی 7-8 بچے تھے، اور وہ سبھی کے سبھی بچے انتہا کے شرارتی تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ میری ساری زندگی انہی کو سنبھالنے میں گزر جائے گی۔ میرا شوہر بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو میری سب سے پہلی خواہش یہی تھی کہ ہم لوگ مکہ جائیں، میری خانہ کعبہ پر نظر پڑے اور میں ایک بار بس یہ دعا کر دوں، اس کے بعد جو بھی ہوگا مجھے قبول ہے۔ میری ابھی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میرا شوہر بانجھ ہو جائے، اس کے مزید بچے نہ پیدا ہوں، تاکہ میری زندگی آسانی سے گزرے۔ میرے شوہر کا مجھ سے شادی کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کر سکے۔ وہ ہر بار یہی کہتا تھا، نادیہ میری خواہش ہے کہ ہمارے آنگن میں بہت سارے بچے کھیلیں، اللہ مجھے تم سے اولاد دے دے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ مگر میری خواہشیں کچھ اور تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیوں، بچوں کے جھنجٹ میں پڑھ کر نہ ہی اپنی صورت خراب کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اپنی زندگی میں بلا وجہ کی پریشانی بھرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ مجھے بچے پیدا کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر میری یہ بات وہ ہنس کر ٹال دیتے اور کہتے، ابھی تمہیں زیادہ بچوں کے فائدے نہیں معلوم، دیکھو جب ہم لوگ بوڑھے ہو جائیں گے ہمارے بہت سارے بچے ہمارا خیال رکھیں گے۔ شوہر کے ان دقیانوسی خیالات سے مجھے نفرت تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، شوہر کے لیے یہی دعا مانگی تھی کہ وہ بانجھ ہو جائے، مجھے اس کے بچے نہ پیدا کرنا پڑیں۔ اس وقت دعا مانگتے ہوئے میرا دل بہت کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہونے لگا جیسے کہ میں کوئی غلط اور ناجائز دعا کر رہی ہوں، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی پہلی دعا انسان جو بھی مانگتا ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ خانہ کعبہ میں میری دعا پوری ہو جائے گی تو میری بچے پیدا کرنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے خانہ کعبہ میں تقریباً 7-8 بار یہی دعا مانگی، رو رو کر مانگی تھی۔ میں جب بھی دعا مانگتی میری آنکھوں سے بے پناہ آنسو نکلنے لگتے تھے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ شاید میرا رب مجھے اس بات سے خبردار کرنا چاہتا تھا کہ ایسی دعا نہ مانگو، مگر میرے دل میں تو ایک جنون سوار تھا کہ مجھے اور بچے پیدا نہیں کرنے۔ ہمارے گھر میں پہلے ہی 8 بچے تھے۔ بہرحال مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ حج کرتے ہوئے میں جو دعائیں مانگ رہی ہوں میرا ہے۔ جس دن میں نے یہ دعا شدت سے مانگی تھی، اس دن خانہ کعبہ سے باہر آنے کے بعد میرے شوہر کا موڈ بہت خراب تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے نظریں پھیریں، بولا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس پاک سرزمین پر آ کر یہ بے وقوفانہ دعا مانگو گی۔ خدا کے لیے تم یہاں آئی ہو، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ، اپنے رب سے وہ مانگو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم یہ کیسی خرافات باتیں کر رہی تھی؟ اپنے شوہر کی ڈانٹ سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرے شوہر نے میری یہ دعا سن لی ہوگی۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے ساری بھیڑ اور شور میں انہیں کیا پتہ چلے گا میں اپنے رب سے کیا مانگ رہی ہوں، مگر اب شاید انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی۔ میں نے بھی لحاظ نہیں کیا۔ میں نے کہا، آپ کے گھر میں اتنے بچے ہیں، آپ کو اور بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر کو بھی میری بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے تم سے شادی ہی اسی لیے کی تھی کہ ہمارے بچے پیدا ہو جائیں۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا سوچ کی نکلو گی۔ رضا کرتے ہوئے جا رہے تھے، ہمارے دھیان میں نہیں رہا کہ ہم لوگ سڑک پار کر رہے ہیں۔ سڑک پار کرنے کے دوران ایک تیز رفتار گاڑی آئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے تاریکی میں گزر گئے تھے۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ہر طرف تو جیسے اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ 7-8 گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھیں بند تھیں، آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ میں نے اپنے جسم کو ہلا کر دیکھا، خدا کا شکر ادا کیا کہ میری ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں سلامت تھے۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے سکتی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ واقع ہو چکا ہے۔ مارے درد کے میرے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، پریشانی سے برا حال تھا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے۔ اس وقت مجھے خود سے زیادہ رضا کی فکر تھی۔ رضا کہاں گئے، کیسے ہوں گے؟
میرا دل بہت بے چین تھا۔ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیے۔ ایک نرس نے ہوں گے، میرا دل بہت بے چین تھا۔ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیے۔ ایک نرس نے آ کر میری آنکھوں سے پٹی ہٹانے کی کوشش کی۔ پٹی ہٹی تو سامنے کا منظر مجھے دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ نرس نے مجھے سلام کیا۔ اس کے سلام کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے مجھے عربی میں کچھ کہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میرا دل سوچنے لگا کہ آخر میں یہاں پر کیسے بات چیت کروں گی؟ یہ لوگ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ کس سے پوچھوں کہ رضا کیسے ہیں؟ میرا دل مارے پریشانی کے ڈوبا جا رہا تھا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک بڑا ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بھی کچھ عربی میں باتیں کرنے لگا تھا۔ میری طرف دیکھ کر وہ اشارے سے کوئی باتیں کرتا اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر مجھے سمجھ آتی تو میں تب کچھ کہتی نہ۔ وہ باتیں تو میرے ذہن کے اوپر سے گزری جا رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھوں صحیح کہ رضا کہاں ہے، مگر میری ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ لوگ میرا علاج کریں۔ سوچا کہ کچھ وقت گزر جائے تو پھر رضا کا پتہ کروں گی، کیونکہ رضا کے علاوہ تو اس ملک میں میرا نہ ہی کوئی جاننے والا تھا، نہ کوئی سہارا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ دعا تھی جو میں نے خانہ کعبہ میں اپنے شوہر کے خلاف مانگی تھی۔ میرا دل برے طریقے سے کانپنے لگا، کہیں میں نعمت کی ناشکری کرتے کرتے نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ بس یہی سوچتے ہی مجھے رضا کی فکر مزید ستانے لگی تھی۔ وہاں پر موجود نرس سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ وہ میری زبان نہیں سمجھ پا رہی۔ میں نے اسے انگلش میں لکھ کر دیا کہ مجھ سے کسی نہ کسی پاکستانی یا اردو بولنے والے یا انگریزی بولنے والے شخص کی بات کرواؤ۔ میری پرچی لے کر وہ باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کم عمر لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ نرس کے پاس کھڑی ہو کر ایک مترجم کے طور پر مجھ سے بات کرنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور مجھے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے تقریباً 15 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ کل رات مجھے یہاں لایا گیا تھا، میں شدید زخمی تھی۔ میں نے اس سے کچھ اور پوچھنا ہی چاہا تھا کہ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اب پیچھے وہی نرس کی نہ سمجھ آنے والی باتیں جن سے مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کہتی ہے، مگر ہاں وارڈ میں موجود ڈاکٹرز کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، اسی لیے اب میرے لیے ایک اردو بولنے والی لڑکی کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ لڑکی وقتی طور پر تو کہیں چلی گئی تھی، مگر کچھ دیر کے بعد دوبارہ وارڈ میں آ گئی تھی۔ ایک بار پھر ڈاکٹر یمنی کمرے میں داخل ہوئے تو وہ لڑکی میرے پاس آ گئی، بولی کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے شوہر کا پوچھنے پر کہنے لگی کہ آپ کے شوہر سے بھی آپ کو ملوا دیا جائے گا، پر اس کے لیے پہلے آپ کو صحت یاب ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو انتہائی نگہداشت ہے۔ آپ کا زیادہ باتیں کرنا آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ میں نے اس لڑکی سے اور بھی باتیں کرنا چاہی تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر یمنی خود آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کو کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس ہسپتال میں پڑی اب اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی، جس کے بچے پالنے سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ اب وہی شوہر مجھے دنیا کا سب سے عظیم انسان لگ رہا تھا۔ عورت کے لیے اس کا سب سے بڑا محافظ ہی اس کا شوہر ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچتے سوچتے اب ان لوگوں کی باتیں بھی سمجھنے لگی تھی، کیونکہ یہ جب بھی میرے شوہر رضا کا نام لیتے میرے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں کے منہ سے بار بار رضا کا نام سن کر مجھے ایک بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ رضا بھی اسی ہسپتال میں داخل ہیں، مگر شاید مختلف کمرے میں ہیں، اسی لیے میں ان سے بات نہیں کر پا رہی۔ میرے دل کو اطمینان ہو گیا تھا، دل کو جیسے چین مل گیا تھا، کیونکہ میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کے منہ سے رضا کا نام سن لیا تھا۔ لیکن ایک دن ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ میری حالت اب بہتر ہو گئی تھی، مجھے ڈسچارج کرنے کا وقت آ گیا تھا کہ تبھی ایک لیڈی ڈاکٹر میرے پاس آئی۔ اس مترجم لڑکی کو میرے پاس بلا کر کہنے لگی کہ ہمارے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ ڈاکٹر یمنی اسے روکنے لگا، بولا کہ ہم اسے ابھی کوئی خبر نہیں سنا سکتے، بری خبر سن کر اس کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری طبیعت مزید خراب ہو گئی، میری بے چینی بڑھنے لگی، میں ان کے سامنے چیخنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے اچھے برے کی خود ذمہ دار ہوں، صحت اور بیماری کی بھی ذمہ دار ہوں۔ اگر مجھے ہارٹ اٹیک آ بھی گیا تو آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں ہسپتال سے چلی جاؤں گی، مگر خدا کے لیے مجھے سچ سچ بتا دیں آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، میرے شوہر کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر کو کچھ نہیں ہوا، یہ خبر تمہارے بارے میں ہے، لیکن اسے سن کر تم بہت پچھتاؤ گی،
پریشان ہو جاؤ گی۔ کوئی بھی عورت یہ خبر نہیں سن پاتی۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر میرا دل خبر ہے، خدا کے لیے مجھے بتا دیجیے، ورنہ یہ تو بے چینی ہی مجھے مار ڈالے گی۔ پریشانی کی بات تو بعد میں ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تجسس مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میری بات سن کر مجھے ڈاکٹر یمنی نے بتایا کہ حادثے کے دوران آپ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ جب بھی انسان کا کوئی حادثہ ہوتا ہے یا وہ زخمی ہوتا ہے تو پھر اس کا جسم پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ڈاکٹر یمنی کی بات سنتے ہوئے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھ میں کوئی خامی یا کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے کیا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، مگر زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ کے ماں بننے کے امکانات اب بہت کم رہ گئے ہیں۔ صرف 2% امکانات ہیں کہ آپ مستقبل میں ماں بن سکیں۔ ڈاکٹر یمنی کی بات سن کر میرے تو جیسے سر پر بجلیاں گر پڑی تھیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے ماں بننے کے امکانات بہت کم ہیں؟ تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ کو بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں؟ آپ تو بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ پھر آپ کو کس بات کا غم ہے؟ اگر آپ مکمل طور پر بانجھ بھی ہو جاتی تو بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو فکر ہونی ہی نہیں چاہیے۔ آپ جب بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی تو پھر بانجھ ہونے یا پھر نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈاکٹر یمنی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ یہ بات کیسے جانتے تھے کہ میں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، جبکہ ڈاکٹر صاحب تو مجھے پہلے سے جانتے بھی نہیں تھے، نہ ہی میں نے ان سے یہ بات کہی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، بات کو ریدنے کی بھی کوشش کی، مگر ان کے پاس وقت کم تھا۔ انہوں نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی اور وہاں سے چلے گئے۔ میں سوچتی ہی رہ گئی تھی کہ ڈاکٹر نے ایسی بات مجھے کہہ کر یا تو تسلی دینے کی کوشش کی ہے یا وہ واقعی میں میری حقیقت سے واقف ہیں۔ نرس نے مجھے کچھ ہی دیر میں ڈسچارج کر دیا۔ کہنے لگی کہ اب آپ جا کر اپنے شوہر سے مل سکتی ہیں، آپ جا کر ان سے مل سکتی ہیں، وہ وارڈ کے باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے نرس کی بات سن کر عجیب لگ رہا تھا۔ میرا شوہر میری بیماری میں ایک بار بھی مجھے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا انہیں میری فکر نہیں تھی یا پھر میرے ایکسیڈنٹ کی پرواہ نہیں تھی؟ جبکہ نرس تو بتا رہی تھی کہ انہیں زیادہ چوٹیں بھی نہیں آئیں۔ میں وارڈ کے باہر گئی تو دیکھا رضا بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رضا، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ میں نے ان سے پہلا سوال کیا تھا، جبکہ میرے ذہن میں تو 24 گھنٹے ایک ہی بات چلتی رہتی تھی کہ رضا کی طبیعت کیسی ہوگی، مگر اب آ کر پتہ چلا کہ رضا تو بالکل بے فکر ہیں۔ انہیں تو میری بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں وارڈ میں اتنے دن داخل رہی۔ نہ ہی میرا پتہ کیا، نہ ہی مجھ سے حال پوچھا، نہ مجھے کھانا وغیرہ دینے کے لیے آئے۔ یہ شکوہ بھی میری زبان پر آیا ہی نہیں تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی تھی، اور آیا ہی نہیں تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ ہسپتال میں وہ مجھے کون سی خوشخبری دیں گے۔ کہنے لگے کہ اب ہمیں پاکستان جا کر اس خوشخبری کے بارے میں پتہ چلے گا، بس تم جلدی سے ہوٹل چلو، وہاں سے تیار ہو کر ہمیں نکلنا ہے۔ ویسے بھی ہمارا حج مکمل ہو چکا ہے، اب ہمیں پاکستان ہی جانا ہوگا۔ نہیں رضا، مجھے آپ جو بھی خوشخبری بتانا چاہتے ہیں یہیں بتا دیں، پاکستان جا کر میں کوئی خبر نہیں سنوں گی۔ رضا اور میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں ذرا بھی کوئی چوٹ نہیں پہنچی، بلکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے۔ انہیں چلتا پھرتا دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا کہ یہ ایکسیڈنٹ تو صرف میرے ساتھ ہی ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا ڈاکٹر نے آپ کو کوئی پٹی وغیرہ نہیں باندھی؟ کہنے لگے کہ نہیں، ڈاکٹر نے مجھے کیا پٹی باندھنا تھی، بلکہ ہاں، میں تمہیں بتانا بھول گیا، میرے اوپر سے ساری پٹیاں اتر چکی ہیں۔ اب میں صاف چل، کیونکہ تم زیادہ موٹی ہو، وزن میں زیادہ ہونے کی وجہ سے تمہارے زخم بھرنے میں دیر لگا، ورنہ میں تو دبلا پتلا آدمی ہوں، میرے زخم بھرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں پہلے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران بھی تھی اور یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بہرحال ہم لوگ جب ہوٹل پہنچے، میرا ذہن اسی بات میں اٹکا ہوا تھا۔ پوچھا کہ کیا خوشخبری ہے جو آپ مجھے سنانا چاہتے تھے۔ تب رضا نے جو بات کہی تھی اس نے تو میرے 14 طبق روشن کر دیے، ساتھ ہی مجھے مزید شک میں مبتلا کر دیا۔ وہ تم نے دعا مانگی تھی نا کہ تمہارے مزید بچے نہ ہوں؟ میں اپنے شوہر کی بات سن کر سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا، میں نے جو دعا مانگی تھی وہ آپ کو تو نہیں لگی، الٹا مجھ پر ہی پڑ گئی، اور مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب تم ماں نہیں بن سکتی۔
مجھے معاف کر دے رضا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے۔ میں رضا کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہی تھی، کہ وہ میرے پاس آئے اور بولے، نہیں نہیں، یہ خوشخبری تو نہ ہوئی، یہ تو بری خبر ہے جو ڈاکٹر نے تمہیں دی ہے۔ میں تمہیں ایک اچھی خبر سنانے جا رہا ہوں، اور جانتی ہو کہ وہ اچھی خبر کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں یکدم چونک گئی تھی۔ جو دعا تم نے مانگی تھی وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ میرے شوہر نے یہ بات مجھے ایسے انداز میں بتائی تھی کہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں خوش ہوں یا پریشان ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ بس دیکھو، تم نے دعا مانگی تھی کہ تمہارا شوہر بانجھ ہو جائے، سو ہو گیا۔ اب ہم پاکستان چلیں گے، بچے بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، تمہیں زندگی بھر کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہوگا، تم آزاد ہو چکی ہو بچوں کے جھنجھٹ سے، زندگی بھر کے لیے تم خوش بھی رہو گی اور ہلکی پھلکی بھی، بلکہ ہاں، اب تو تم بھی بانجھ ہو گئی ہو، تمہارے بھی بچے نہیں ہوں گے، یعنی کہ دونوں طرف سے ہی جھنجھٹ ختم ہو گیا، زندگی گزاریں گے اب پریشانی سے پاک اور صاف۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ چلو، عورت کے بانجھ ہونے کی بات سمجھ آتی ہے کہ میں زخمی ہو گئی تھی، میرا حادثہ ہو گیا تھا، مگر وہ جو بات کر رہے تھے بالکل ہی ناقابل یقین تھی۔ مجھے ان پر شک اس لیے بھی ہو رہا تھا کہ نہ ہی ان کے جسم پر کوئی چوٹ آئی تھی، نہ ہی کوئی پٹی بندھی تھی، نہ ہی کسی ٹانکے کا نشان تھا۔ میں جب بھی پوچھتی کہ آپ کہاں زخمی ہوئے تھے، کہاں آپ کو چوٹ لگی، تو کہتے کہ میں تو ٹھیک ہو گیا۔ دراصل میں بہت جلدی صحت یاب ہوتا ہوں، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چل رہا۔ شوہر کی باتیں سن کر مجھے یقین بالکل نہیں آ رہا تھا، اور آتا بھی کیسے؟ یہ بات یقین کرنے والی تھی ہی نہیں۔ اب بہرحال ہمیں پاکستان جانا تھا۔ پورا راستہ میرا شوہر خاموش رہا تھا، وہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا تھا جس سے مجھے اندازہ ہو سکتا کہ ان 3-4 دنوں میں کیا ہوا ہے۔ یہ جو 3-4 دن میں اندازہ ہو سکتا کہ ان 3-4 دنوں میں کیا ہوا ہے۔ یہ جو 3-4 دن میں ہسپتال میں رہی تھی، مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ خیر، ہم لوگ جب پاکستان پہنچے، میرے شوہر کا رویہ بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی اور شخص ہے جس کے ساتھ میں تھی، اور اب جس کے ساتھ واپس لوٹی ہوں یہ کوئی اور شخص ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے، آپ ناراض ہیں تو مجھے بتا دیں، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ مگر میرے شوہر نے کہا کہ تم بالکل صحیح ہو، مجھے تمہاری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس جو بھی کہنا چاہتا تھا میں نے کہہ دیا ہے، اب ہمیں اپنی نئی زندگی شروع کرنا ہوگی۔ شوہر کی باتیں تو جیسے میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں، میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ نئی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہیں وہ میری دوسری شادی تو نہیں کروانا چاہتے، یا خود دوسری شادی تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کے رویے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بالکل لا تعلق کل دوں گا، وقت آنے پر دوں گا، یا پھر یہ کہتے کہ تمہیں خود سمجھ آ جائے گی۔ میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ مجھ سے کس چیز کا انتظار کروا رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میرے دل کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے دیکھا میرا شوہر ایک الگ کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا، رات کے 7-8 بجتے تو وہ کمرے سے نکل جاتا اور تقریباً 1-2 بجے کے قریب گھر میں واپس آتا۔ پہلے تو وہ مجھ سے یہ کہہ کر جاتے تھے کہ میں اوپر والے کمرے میں رہتا ہوں، دراصل مجھے کچھ پڑھنا ہوتا ہے، دراصل میں اوپر والے کمرے میں بیٹھ کر اپنے کاروبار کے بارے میں سیکھتا ہوں۔ میں تو سوچتی تھی کہ وہ صحیح بات کرتے ہیں، اسی لیے ان کے اس کمرے میں جانے پر زیادہ گھبرائی نہیں تھی، مگر جب 1 ہفتہ گزر گیا ان کی یہ روٹین ٹھیک نہیں ہوئی۔ 1 ہفتہ جب میں نے یہ سب کچھ نوٹ کر لیا، اس کے بعد پریشانی ہونے لگی۔ سوچا کہ اب اپنے شوہر کا پیچھا کروں گی، دیکھوں گی کہ وہ اوپر کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا کمرہ نیچے تھا، اصولاً تو ان کو بھی نیچے ہی رہنا چاہیے تھا، پڑھائی تو نیچے والے کمروں میں بھی ہو سکتی تھی، مگر فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اس رات 8 بجے جب میرا شوہر کمرے سے نکل کر گیا، میں فوراً اوپر والے کمرے میں پہنچی، مگر یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ رضا تو وہاں تھے ہی نہیں۔ میں انہیں ڈھونڈنے لگی تھی، رضا کہاں گئے، مگر اس پورے کمرے میں وہ کہیں موجود تھے ہی نہیں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر مجھ سے جھوٹ بول کر اس کمرے میں آتا ہے، دراصل وہ کہیں اور جاتے ہیں اور مجھ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اوپر والے کمرے میں جا رہا ہوں، مگر دراصل جاتے کہیں اور ہیں۔ اب میں سوچ میں پڑ چکی تھی کہ میرا شوہر آخر کہاں جاتا ہے، مگر اس کمرے میں میں نے انہیں کئی بار خود آتے دیکھا تھا۔ سوچا کہ اس کمرے کا بھی جائزہ لے لوں کہ یہاں کیا رکھا ہے۔
तभी कमरे में पड़ी एक फ़ाइल पर मेरी नज़र गई। फ़ाइल पर लिखी तारीख ने मुझे हैरत में डाल दिया था। मेरी तो जैसे कदमों तले गई थी। सब कुछ मुझे झूठ लग रहा था, सच झूठ और झूठ सच लग रहा था। मैंने सोचा कि अगर ये तारीख इतनी पुरानी है तो इसका मतलब जो कुछ आज हो रहा है वो सब ही झूठ है। मैं अपने शौहर के बारे में पहले सब कुछ जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने अगले दिन अपने शौहर का पीछा करने का सोच लिया था। अगले दिन मामूल के मुताबिक 8 बजे मुझसे कहने लगे कि मैं ऊपर कमरे में जा रहा हूँ, रात के वक्त वापस आ जाऊँगा, तुम सो जाना, मेरा इंतज़ार न करना। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपका इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं खुद भी सोने जा रही हूँ। उन्हें यही ज़ाहिर किया था कि मैं उनके पीछे नहीं आ रही, लेकिन असल में मैं उनका पीछा करने घर से निकली थी। मैंने देखा तो मेरा शौहर घर से निकलते ही पैदल चलने लगा। चलते चलते वो काफ़ी दूर चले गए थे। अब तो मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि वो अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। मेरे पास तो टॉर्च भी नहीं थी। उनका पीछा करते करते तो मेरे पाँव भी ज़ख्मी हो गए। उस वक्त मुझे मायूसी का पीछा करते करते तो मेरे पाँव भी ज़ख्मी हो गए। उस वक्त मुझे मायूसी हुई जब वो एक मस्जिद में दाखिल हो गए। मस्जिद में जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि मस्जिद में तो सिर्फ मर्द ही होते हैं, मगर खुशकिस्मती से उस मस्जिद में बाहर सहन में अंधेरा था। सोचा कि और कुछ नहीं तो बाहर छुपकर उनकी बातें ही सुन लूँगी। सो मैं दीवार से कान लगाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा वहाँ मस्जिद के इमाम साहिब भी बैठे थे। तब मेरे शौहर ने वो सच्चाई बयान करना शुरू कर दी जो मैंने रिपोर्ट में देखी थी। वो रिपोर्ट थी तो मेरे शौहर के बांझपन की, मगर आज से 10 साल पहले की थी। उस पर तारीख आज से 10 साल पहले की लिखी हुई थी, जबकि मेरे शौहर के जितने भी बच्चे पहली शादी से थे वो कोई 10 साल बड़ा था, कोई 15 साल बड़ा था। इसीलिए तो मुझे मज़ीद बच्चों में दिलचस्पी नहीं रही थी क्योंकि मेरे शौहर ने मुझसे दूसरी शादी की थी। इतने सारे बच्चों के बाद उन्होंने मुझसे दूसरी शादी की। मुझे यही बताया कि मेरी पहली बीवी फौत हो चुकी है, इन बच्चों के होते शादी करना चाहता हूँ। मैंने यही सोचकर शादी कर ली थी कि औलाद का झंझट नहीं होगा तो मैं सारी ज़िंदगी खुश और पुरसकून रहूँगी। मगर अगर एक शख्स पहले ही बांझ था, फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? क्या वो मज़ीद बच्चे चाहता था? मैंने दिल में सोचा था, और बस यही वजह थी कि मैंने खाना काबा में जाते ही उनके बांझपन की दुआ की थी। मगर आज जो हकीकत वो इमाम साहिब को बता रहे थे वो सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इमाम साहिब, मैं क्या करूं? आप मेरे लिए दुआ करते हैं मगर कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। मेरी बीवी ने मेरे बांझपन की दुआ कर दी। वो ये नहीं जानती कि मैं तो पहले से ही इस काबिल नहीं था कि हमारे बच्चे हो सकें। मैंने डॉक्टर से कहा था कि उसे झूठ बोल दें कि वो भी अब माँ नहीं बन सकती। उस हवाले से तो मैं मुतमईन हो गया हूँ कि अब मेरी बीवी कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मगर यकीन करें, एक बात मुझे रोज़ रोज़ डसती है कि अगर किसी दिन उसने अपना टेस्ट करवा लिया, खुद को चेक करवा लिया तो क्या होगा। मैं अपने शौहर की मिली जुली बातें सुनकर हैरान रह गई थी। दरअसल इमाम साहिब तो उन्हें इस मर्ज़ की दवा बता रहे थे, मगर मैं किसी और ही सोच में गुम थी। मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने अपने शौहर के बारे में इतनी बुरी दुआ करके खुद को भी खो दिया। काश अगर मैं वहाँ इतनी मुक़द्दस सरज़मीन पर कोई और दुआ मांग लेती, वो पूरी हो जाती तो मैं भी रंगी जाती। मगर मैंने भी क्या मांगा भी वो जो मेरे पास पहले से मौजूद था। उस वक्त मुझे बस एक ही पछतावा था कि काश मैं काबे पर नज़र पड़ते ही कोई और दुआ मांग लेती तो वो भी कबूल हो जाती। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।